أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنكم إذا مثلهم وقال تعالى وبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا صدق الله العظيم۔ مقرر ہوں نہ واعظ ہوں نہ ذوق شاعری اپنا، مقرر ہوں نہ واعظ ہوں نہ ذوق شاعری اپنا، فقط تدریس اور افتاح ہے شغل دائمی اپنا، نہ اپنا شاعری پیشہ نہ یہ محبوب فن میرا، اجازت ہی نہیں دیتا ہے موضوع سخن میرا۔ بہرحال افسوس ہے ان بدبختوں پر اور تف ہے ان ضمیر فروشوں پر، قلب میں ضیق و قرب ہے ان ناعاقبت اندیشوں پر، جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف یہود بے بہبود مغضوب علیہم اخوۃ القردۃ والخنازیر کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور اپنے ہی بھائیوں کے جان مال عزت و آبرو سے کھیل رہے ہیں۔ ان کی ایمانی غیرت کہاں چلی گئی؟ اخوت ایمانی کہاں غائب ہو گئی؟ انما المؤمنون اخوۃ کا سبق کہاں گیا؟ ان بے غیرتوں کو کبھی وہاں عزت نہیں مل سکتی جس ذلت کدے میں یہ لوگ عزت تلاش کر رہے ہیں۔ قال تعالی لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اس سبق کو فراموش کر دیا گیا ہے۔ انسان کی حقیقت و معرفت اس کے ہم نشینوں سے جانی جاتی ہے، اب وہ خود ہی اپنے احوال پر غور کریں۔ 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر کے 1/3 یہودی آبادی کو ختم کر کے جرمن کے تاناشاہ ہٹلر نے کہا تھا میں کچھ یہودیوں کو زندہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا دیکھے کہ میں نے ان کو کیوں مارا تھا۔ واقعی آج دنیا اس کو دیکھ رہی ہے اور ہٹلر کے اقدام کو اس کی مجبوری اور عاقبت اندیشی سمجھ رہی ہے۔ یہود کی مثال گدھ جیسی ہے جو ہر وقت لاشوں کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کے ہاتھ بھی ناحق قتل کی داستانوں سے رنگین ہیں، جس کا مشاہدہ آج فلسطین میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ اپنے کرم فرماؤں کو بھی نہیں بخشا کرتے، یہی ان کی تاریخ ہے۔ انہوں نے اپنے انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہمیشہ نازیبا حرکتیں کی ہیں، اللہ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں اور میاں مٹھو بنے ہوئے ہیں، کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اگرچہ قرآن کریم نے اس بات کا جواب دے دیا ہے، اور قرآن کریم نے کسی قوم کی اتنی مذمت نہیں کی جتنی کہ یہود کی ہے۔
ہٹلر مسلمان نہیں تھا، وہ ایک دہری نظریے کا حامل انسان تھا، مگر اس نے کہا تھا صرف ایک ہی مذہب ہے جس کی میں عزت کرتا ہوں اور وہ اسلام ہے، اور صرف ایک ہی نبی ہے جس کی شان کا میں قائل ہوں اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب میں کسی سازش کی جڑ کا سراغ لگانا شروع کرتا ہوں اور اس کے پردے فاش کرتا ہوں تو ان پردوں کے پیچھے گندا یہودی پنہا ہوتا ہے۔ ہٹلر اتنا برا انسان نہیں تھا جتنے برے یہود ہیں، مگر انہوں نے اس کی تاریخ کو مسخ کر دیا، کیونکہ اس نے یہود قوم کی حقیقت کا پردہ فاش کیا ہے۔ جیسے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی اصل صورت مسخ کر کے انگریز نے جو ایک درویش صفت مرد مجاہد تھا اس کو بے داڑھی والا پیش کیا ہے۔ یہی ہٹلر کا اصل چہرہ ہے کہ اس نے پوری تحقیق سے سراغ لگا کر یہ تحقیق کی کہ روئے زمین پر جہاں بھی فساد کی جڑ ہے وہ یہود ہے، تو ان لوگوں نے اس کو فرعون کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ آپ کے تلامذہ آپ سے پوچھے یا نہ پوچھیں، اور آپ کی اولاد آپ سے پوچھے یا نہ پوچھے، لیکن آپ ان کو ضرور بتائیے کہ ہم فلسطین سے کس لیے محبت کرتے ہیں۔ اس کی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، یہ فلسطین انبیاء علیہم السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ نمبر 4، حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنی ایک محراب بھی تعمیر فرمائی۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 6، چیونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیونٹی نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہیں اس ملک میں واقع اسقلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی النمل چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ نمبر 7، حضرت زکریہ علیہ السلام کی محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ نمبر 8، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہم السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ نمبر 9، اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں ایک کماری بی بی حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ نمبر 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا
تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ نمبر 11، ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں حضرت مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک الہی معجزہ ہے۔ نمبر 12، قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول کے مطابق زمین پر واپس تشریف آوری اسی شہر کے مقام سفید منار کے اوپر ہوگی، اور دوسرا قول جامع دمشق کے منارے پر ہوگی، وہو الاوضح کما صرح فی الحدیث۔ تطبیق کی صورت دونوں قولوں کے درمیان مجاورت کا کنکشن ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مجاز مرسل کے 24 علاقوں میں سے ایک علاقہ مجاورت بھی ہے۔ اسی علاقہ مجاورت کی وجہ سے صورت علمیہ کو علم کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ علم نام ہے حالت ادراکیہ کا، کیونکہ صورت علمیہ اور حالت ادراکیہ کے درمیان مجاورت کا کنکشن ہے، کما حقق فی السلم۔ نمبر 13، اسی شہر ہی کے مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، کما ورد فی الحدیث۔ نمبر 14، ایک قول کے مطابق فلسطین ہی ارض محشر ہے، وفیہ تفصیل لا یلیق بہذا المقام، وفیہ اقوال اخر۔ نمبر 15، اسی شہر سے یاجوج و ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ نمبر 15، اسی شہر ہی سے نمبر 16، اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ نمبر 17، فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبریل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دوران نماز بھی حکم ربی سے آقا علیہ السلام کو مسجد اقصی یعنی فلسطین سے بیت اللہ یعنی کعبہ مشرفہ مکہ مکرمہ کی جانب رخ کرنے کا حکم دیا۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ نمبر 18، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس فلسطین لائے گئے تھے، کما صرح فی القرآن سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ نمبر 19، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہم السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی، اسی طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ نمبر 20، حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابوذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلے مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد الاقصی
یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 برس کا، اور پھر فرمایا تو جہاں بھی نماز کا وقت پا لے وہیں نماز ادا کر لے، پس وہ مسجد ہی ہے، کما ورد فی الحدیث۔ نمبر 21، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ارتداد کے فتنے اور دیگر کئی مشاکل سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ نمبر 22، اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ نمبر 23، دوسری بار بعینہ معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب سن 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ نمبر 24، بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا ہے، اور شہادت کا باب آج تک بھی بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ نمبر 25، مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین الشریفین جیسی ہی ہے، جیسے قرآن پاک کی یہ آیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی، تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو التین انجیر سے، بلاد فلسطین کو الزیتون زیتون سے، اور الطور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے سے استدلال کیا تھا۔ نمبر 26، اور قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ سے یہ استدلال لیا گیا کہ امت محمدیہ حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ نمبر 27، فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، اور جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا جو ثواب ملتا ہے بڑھ کر اسی طرح سے مسجد اقصی کے اندر بھی ملتا ہے، اور حرم شریف میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب ان دونوں کے مقابلے پر ڈبل ہوتا ہے۔ میں کچھ تفصیل سے عرض کیا دیتا ہوں کہ یہودی قوم
نفرت و ننگ و انسانیت کی ایک لمبی داستان ہے۔ تواتر کے ساتھ آج تک اپنی بدکرداری، عیاری اور مکاری کی خوگر بن کر انسانیت کے اندر، دنیا کے اندر نت نئے فتنے برپا کرنے کی سازش رچنے والی اور اپنی اسی روش پر از ابتدا تا ہنوز قائم و دائم رہنے والی بدترین انسانی قوم کو یہود کہتے ہیں۔ یہود کی سازش کی وجہ سے آج تک دنیا ہٹلر کی صحیح تعریف پیش نہ کر سکی، لیکن تاریخ کے غوطہ خور اور اوراق تاریخ کے غواص جب اس کے اندر غوطہ زنی کرتے ہیں تو وہاں سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ یہودیوں کی ابتدا، یہودیوں کے ماضی بعید اور ماضی قریب اور اپنے معاصر زمانے کے تمام یہودیوں کے سازشی احوال کو اور از ابتدا تا ہنوز دنیا کے اکثر احوال و حوادث جو پیش آئے اور جو اتنے بدترین ہیں کہ انسانیت کے نام پر بدنما داغ ہیں، انہی حالات کو ہٹلر نے جانا اور پہچانا اور مکمل تحقیقات کرنے کے بعد اس کو علم الیقین کے درجے میں معلوم ہو گیا کہ وہ سب جرائم و حوادث یہودیوں کے کیے کرائے ہیں۔ ہٹلر کو یہودی دنیا کا ہر فرد آج بھی اسی عنوان سے جانتا اور پہچانتا ہے، لیکن انہوں نے ہٹلر کا اصلی چہرہ مسخ کر کے اس کو فرعون کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں تھا، وہ دہریہ تھا، لیکن ایک دہریہ انسان کی نظر میں یہودیوں کی حیثیت و حقیقت حال کا اس طرح دو چار اور مکمل آشکارا ہو جانا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ماضی، حال، مستقبل، اپنے اور غیروں پر ہر طرح اور ہر ایک ہاتھ پر ظاہر ہو سکتا ہے اور فی الواقع ہوا بھی ہے۔ اس کی مثال ٹیپو سلطان شہید سے پیش کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک نیک صفت، بزرگ ترین شہید اسلام انسان ہے، داڑھی والا ہے، لیکن اس کو انگریز نے مسخ کر کے بے داڑھی والا بنا کر پیش کیا ہے۔ بس ہٹلر اتنا برا انسان نہیں تھا جتنی بری یہودی قوم ہے، اپنی ابتدائے آفرینش سے لے کر تا ہنوز، بلکہ تا قیامت ان کا یہی حال رہے گا۔ بہرحال آج کل کی جو صورت حال ہے اس کے تناظر میں اس وقت مسلم ممالک کو چاہیے کہ وہ آپس کے اختلافات بھلا کر ایک ہو جائیں اور تمام دنیا بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کے دوسرے سرپرستوں، ہم نواؤں اور حلیفوں کو یہ بتا دیں کہ اب زیادہ دیر تک وہ فلسطین کے حقوق کی پامالی، ان کی غصب شدہ زمینوں پر صہیونی کالونیوں کی تعمیر، غزہ اور فلسطین کے دیگر علاقوں میں اسرائیل کی مسلح چوکیوں اور مشرقی یروشلم کو ہتھیائے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔
دنیا کے تمام اسلامی ممالک کی یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ ساتھ آ کر اتحاد کے ساتھ اپنے قبلہ اول اور مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے آگے بڑھیں۔ ایسے میں فلسطین کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں اور معصوم بچوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرنے کو دل چاہتا ہے کہ وہ قبلہ اول اور مسجد اقصی کو بچانے کے لیے ہر طرح کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، منتظر ہیں زخم ایک مدت سے مرہم کے لیے، منتظر ہیں زخم ایک مدت سے مرہم کے لیے، کوششیں کرنا ہے لازم عزم محکم کے لیے، مسجد اقصی بلاتی ہے تمہیں اے مومنو، متحد ہونا پڑے گا امن عالم کے لیے۔ بہرحال میں ان احوال میں تمام مسلمانوں سے عرض کروں گا کہ سب حضرات حسب حیثیت و استطاعت فلسطین کے مظلومین کی مدد کریں، جس کی حسب حیثیت مختلف صورتیں ہوا کرتی ہیں، مالن، قولن، فعلن، دعاً، على حسب الحیثیات، على ما قرر في الہدایہ، التکلیف بحسب الوسع، وقال اللہ تعالی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل مسجد ہے، کما هو المذکور فی القرآن والاحادیث، جس پر اب اسرائیل یعنی مغرب کی ناجائز اولاد جس پر قبضہ کرنے کی سعی لا حاصل کر رہی ہے۔ فلسطین مظلوم ہے، ظالم کے ظلم پر خاموشی اور سکوت ظلم عظیم ہے، بلکہ اس کے خلاف آواز اٹھانا ضروری اور لازم ہے۔ اس خبیث قوم کے کچھ بہت نکمی سوچ کے حامل ہیں، گویا کہ وہ بالفاظ دیگر خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، جس کی تصدیق بل گیٹ کے بیان سے واضح ہو جائے گی۔ اس کے بیان کو پڑھیے یا پڑھا ہوگا۔ پوری اقوام عالم کی تاریخ دیکھنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ صفحہ ہستی پر سب سے نکمی اور دھوکے باز عیار اور مکار قوم یہود ہے۔ قرآن کریم نے ان کو مغضوب علیہم کہا ہے، اور اس کی دلیل ہے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، جس کا ترجمہ یہ ہے، کہا تھا اس نے اے موسیٰ ہمیں آرام کرنے دے، کہا تھا اس نے اے موسیٰ ہمیں آرام کرنے دے، جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں ان سے پیٹ بھرنے دے، خدا کو ساتھ لے جا اور باطل سے لڑائی کر، ہمارے واسطے خود جا کے قسمت آزمائی کر، ہمیں کیوں ساتھ لے جاتا ہے دنیا سے اجڑنے کو، خدا اور اس کا موسیٰ ہی بہت کافی ہیں لڑنے کو۔ اور مسلمانوں کو ان سے دوستی کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، مگر حیرت ہے کہ بہت سے مسلم حکمران ان سے دوستی کیے ہوئے ہیں۔ حق تعالی انہیں ایمانی سمجھ عطا فرمائے، ورنہ ان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا۔ فلسطین کے مسلمانوں پر یہ ظلم 70 سال سے ہو رہا ہے، مگر اب اس کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ مگر حیرت ہے کہ مسلم حکمراں اکثر خاموش ہیں۔ ایسی خاموشی پر روز محشر ضرور باز پرس ہوگی۔ ان ھذا لشیء عجاب، لکھتے لکھتے انا للہ ہو گئے ہیں چند سال، عبرت گہے انسان ہے دستے مشیت کا کمال،
یہ مغرب کی ناجائز اولاد جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے بالفاظ دیگر اس مہمان جیسی ہے جو مہمان بن کر آئے اور میزبان کی ہر چیز پر زبردستی قبضہ کرنے لگے۔ بھلا اس کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ ان کی مثال سانپ اور بچھو جیسی ہے۔ نظام میکدہ بگڑا ہوا ہے، اس قدر ساقی اسی کو جام ملتا ہے جسے پینا نہیں آتا۔ نظام میکدہ بگڑا ہوا ہے، اس قدر ساقی اسی کو جام ملتا ہے جسے پینا نہیں آتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں سینکڑوں فلسطینی معصوم بچے بچیاں جوان بزرگ شہید ہو جائیں، کسی خبیث قوم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی آواز نہیں اٹھتی، اور ایک یہودی جہنم رسید ہو جائے تو دنیا کے اندر وابیلا مچ جاتا ہے۔ یہ اقوام متحدہ کا حال ہے۔ مسلمانوں سب صورت احوال لوگوں کے سامنے ہے۔ جب تک تم اپنے اکابر و اسلاف کی روش پر نہیں آؤ گے ذلت میں دھستے چلے جاؤ گے اور حالات مزید خراب سے خراب ہوتے ہوئے چلے جائیں گے۔ لہذا مسلمانوں سمجھ سے کام لو۔ اللہم لعن الکفرۃ الیہود، اللہم شتت شملہم، اللہم فرق جمعہم، اللہم خالف بین کلمتہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم غرقہم فی الماء والبحر والنار، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین، اللہم اہلکہم کما اہلکت عاد وثمود واہلکہم کما اہلکت فرعون وقارون، اللہم یا رب العالمین انصر الاسلام والمسلمین واعزہم واذل الشرک والمشرکین والیہود، اللہم انصر المسلمین فی فلسطین واعزہم علی عدوک وعدوہم، اللہم اجمع شملہم وثبت اقدامہم واحفظهم من كيد ومكر أولاد المغرب ومن كل مكروه وسوء، اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم يا سميع يا عليم، اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها وأرضها وسماءها ورجالها ونساءها وأطفالها يا رب العالمين۔ بات بہت لمبی ہو گئی، مگر اس کے باوجود بھی آخر میں ایک شعر عرض کروں گا اپنا۔ بیان میں اختصار و سادگی ملحوظ رکھی ہے، بیان میں اختصار و سادگی ملحوظ رکھی ہے، بڑی مشکل سے جانے مسئلہ محفوظ رکھی ہے، نہ اظہار کمال علم و فن مطلوب ہے مجھ کو، نہ تسخیر قلوب مرد و زن مرغوب ہے مجھ کو، محبت اس یہودی کی ہے دھوکہ ان نگاہوں کا، محبت اس یہودی کی ہے دھوکہ ان نگاہوں کا، نہیں سمجھا جنہوں نے پیچ و خم قرآن کی راہوں کا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے اور وہ صحیح راستے پر آ کر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اپنا اسلامی طریقہ اختیار فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔